شعیب صاحب 2 منٹ آپ کے ہیں جی، پلیز بات کر لیجیے. 2 منٹ زیادہ جی ویسے بھی اتنی گفتگو کے بعد تو ماشاء اللہ ساری بات. جاوید کا ذکر کیجیے گا کہ ان پہ حق نظر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ عالیہ اور سلام. سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کے بعد میں صرف چند پوائنٹس ایڈ کروں گا. سٹارٹ میں کروں گا کہ ہماری جو خواتین، جو ہماری بہنیں، جس میں عالیہ، حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ، جو اس وقت میاں والی یا اس سے پہلے سرگودا کی جیلوں میں ان کو بند کیا گیا، اس سے پہلے لاہور کی جیلوں میں بند کیا گیا، اور بہت ساری اور خواتین، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کا کیا قصور ہے سوائے اس بات کے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اور اس طرح سے صرف ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز، ہمارے لوگ اٹھائے گئے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کی پراپرٹی اور جائیدادیں ضبط کی گئیں، اور ان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں. وہ جس نے مریم نواز صاحبہ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن ہار کے اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ ٹک ٹاک سے باہر نکلیں، اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس وقت جن خواتین کے اوپر آپ ظلم ڈھا رہی ہیں، یہ سب دنیا، پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. یہ رول آف لا کسی صورت نہیں ہے. اور اس طرح لندن پلان کا ذکر ہوا، لندن پلان کے ذریعے ان بے ضمیر ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا جنہوں نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جس انداز سے سزائیں دیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پچھلے کئی تاریخوں سے اسپیشل پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے، اور وہ بدترین کیس عدت والا، اس کی تاریخ آگے چلی گئی. اور اگر عمران خان صاحب کے کیس میں نہ ملزم موجود ہے، نہ ان کا وکیل موجود ہے، اور ایکس پارٹی وداؤٹ ہیئرنگ ان کو سزا دے دی گئی، لیکن آج جج صاحبان وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو، اور اس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیگم جو پردہ نشین خاتون ہیں، ان کو سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نقصان دینے کے اور ان کا کوئی آسپیکٹ نہیں ہے. وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی، ہماری جو 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشن ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگاتے ہیں، وہ بھی لگا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے وائسرائے کے حوالے سے بات ہوئی، وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اصل مقتدر طاقت کس کے پاس ہے. جیسے سلمان نے بتایا کہ ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں، وہ ہماری فوج ہے، وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے حالات اچھے نہ ہوں، مگر جو لوگ، جو اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ادارے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، انصاف کے ایوانوں میں گھستی ہیں اور ججز کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگاتی ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہم ان کو میسج دیتے ہیں اس طرح رول آف لا کا انڈیکس اوپر نہیں، وہ نیچے جائے گا. اور جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، وہاں اس ملک وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتا. ہمارے اوورسیز اس وقت آئیں گے، یا کوئی بھی انویسٹر اس وقت آئے گا جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوگا، جب آپ کے ملک تب ترقی کرے گا جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، کنسسٹنسی ان پالیسیز ہوگی، ڈالر کا انفلو تب ہوگا. کیونکہ اس کے بغیر اور اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ ریفارمز کرے گی، اس کے اوپر لوگوں کا، ہمارے اوورسیز کا، پبلک کا، انٹرنیشنل انویسٹر کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، اور تبھی یہ ملک ترقی کرتے ہیں. اور خان صاحب نے آج بڑی خوبصورت مثال دی سنگاپور کی، چھوٹا سا ملک، لیکن وہ کیوں ترقی کر رہا ہے. ہمارے ملک میں 1.34 بلین کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو ان کے ملک میں 150 بلین کی انویسٹمنٹ جاتی ہے. وجہ فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، وہ ہے رول آف لا، اور رول آف لا کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک بات ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیس ہیومن رائٹس وائلیشنز کا کیس ہو، ہمارا فارم 45 کے حوالے سے کوئی کیس ہو، ہمارا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیس ہو، لیکن کوئی کیس ہمارا سپریم کورٹ میں نہیں لگتا. لیکن لگتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے لگتے ہیں، تو وہ کیس کہ انصاف خود اٹھ کے جاتا ہے نواز شریف کو جناب ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے. یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار. کیا اس دوہرے معیار سے آپ لوگوں کے منہ بند کر لیں گے؟ اور وہ پنجاب پولیس کے آئی جی کو جس کو وہ تمغہ دیا گیا ہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پھر جو ڈاکو، کچے کے ڈاکو چند ایک جو ادھر پھرتے ہیں، ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی تمغے دیں. انہوں نے کیا کیا ہے پورا 1 سال، سوائے لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو اٹھانا، بدترین تشدد کرنا.
اور اس کی ایک مثال ابھی انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے دے دی. یعنی وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پنجاب پولیس ان کو ہراس کرتی ہے, ان کو تھپڑ مارتی ہے, ان کو ذلیل و رسوا کرتی ہے, اور وہ جا کر کے باہر جا کر کے آپ کا برا چہرہ وہ وہاں جا کر کے بیان کرتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ ان کو دے رہے ہیں. ورلڈ رپورٹ آپ نے دیکھ لی, اس میں کیا ہوا کہ 50 سالہ پچھلے 50 سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے, اور ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے, اور جس طریقے سے یہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بات ہوئی, ذلِ شاہ کو مارا گیا, جہاں پھینکا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب. اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگلے اٹھا کے لے گئے, کہتے ہیں جی حمزہ کیمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی, جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھی یا اٹھا کے لے گئے, اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی. مگر اب جو ہوا ہے جہاں سے لیٹر لکھے گئے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں, وہ تمام لیٹرز جہاں سے لکھے گئے ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی خراب ہے. اگر وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج خراب ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ پھر بیڈ رومز کے اندر جو کیمرے آپ لگاتے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج خراب کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرز پہ آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے, اور ہمیں اس پہ خود سوچنا پڑے گا. اور آخری بات, اب تو ججز خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ دھمکا رہی ہیں, ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہی ہیں, یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 9 مئی کے حوالے سے رائے صاحب نے بھی بات کی اور شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے. 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب پہ حملہ کیا گیا, وہاں پر وکلاء کی وردیوں میں نامعلوم لوگ تھے, اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ہماری ایک ایسی حکمت عملی جس کے اوپر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں, گیٹ کے اوپر ان کی حاضری لگی اور وہ واپس آئے. لیکن اس دن کی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز ہیں وہ کدھر ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی منظر عام کے اوپر لائی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر, ان کی تقریر, ان کا نام لینے کی پابندی لگائی گئی ہے. کس قانون کے تحت لگائی گئی ہے؟ پیمرا جا کے عدالت میں یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو پھر کون پابندی لگا رہا ہے؟ کیا یہ آزاد ملک ہے؟ ہمارے ادارے آزاد ہیں, یہاں پر جو سارے معاملات ہیں وہ کیا آزادی سے چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا ملٹری ٹرائل دیکھیں, اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جو بری ہونے والے ہیں, لیکن جا کر ان کو 1 سال سزا سنا کر احسان جتایا جا رہا ہے جو بے گناہ لوگ ہیں. سویلین کا کسی صورت ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلے کے نشان کے حوالے سے ہماری درخواست جو ہے وہ سٹل وہاں پر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے پاس. کیوں نہیں ابھی تک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کیا جا رہا؟ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی دیگر درخواستیں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر پینڈنگ ہے, اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر. تو ان تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے. ایک تو ضمانتیں ہیں 9 مئی کے حوالے سے, وہ درخواستیں ہیں, اور ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے, نااہلی ہے, اس حوالے سے ہماری درخواست ہے. اس کے علاوہ اور دیگر درخواستیں جو ہم نیکسٹ پریس کانفرنس کریں گے, جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں لے کر آئیں گے کہ چیف صاحب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں, آپ کا حق بنتا ہے انصاف دینا. اگر آپ عوام کو, قوم کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کون انصاف دے گا؟ ابھی انتظار صاحب آپ کے سامنے. جی انتظار راجہ صاحب نے اور شعیب شاہین صاحب نے اور نعیم صاحب نے, رؤف صاحب نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے. میں صرف ایک کامنٹ کروں گا, خان صاحب کا جو پیغام تھا وہ تقریباً سارا ڈیلیور ہو چکا ہے. ایک چیز جو مس ہوئی ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. خان صاحب نے 71 کے حالات کو آج کے حالات کے ساتھ کمپیئر کیا.
انہوں نے فرمایا کہ 71 میں جو حالات پیدا کیے گئے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا، لیکن آج ملک نہیں ٹوٹے گا، لیکن معیشت ہماری جو ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی. اور جس ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے وہاں نہ کوئی شہری ادارہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے. اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے تو پاکستان کی عوام کی جانب سے دیا گیا 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے اس کو واپس کیا جائے اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کو خود کرنے کی اجازت دی جائے. بہت شکریہ، باقی تفصیل ہو چکی ہے. باقی سارے تو حوالوں سے بات کی، لیکن جو آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں میڈیا کی طرف سے بائیکاٹ کی وجہ سے جو ایک ان اپوزڈ قسم کی صورتحال سامنے آئی، اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ہماری حکومت کے پی میں جو ہے انہوں نے کے پی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ جب کے پی کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں موجود نہیں ہے تو ہم اس ایکسرسائز میں جو کہ ایک فریولس فراڈولنٹ ایکسرسائز ہے ہم اس میں کسی طریقے سے بھی پارٹیسپیٹ کریں. کے پی کے ریپرزنٹیشن کو ٹوٹلی انہوں نے ربش کیا ہے، اور سینٹ جو ہوتی ہے وہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہماری پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، وہ بھی نہیں سنی گئی. نہیں، میں نے کل اس بارے میں بھی ایک تو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں چونکہ اصل ہمارا معاملہ وہاں تھا، اور جو یہ فیڈریشن کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ جرم کیا ہے. دیکھیں فیڈرل یونٹس کو ایک فیڈرل یونٹ کے بغیر کس طرح سینٹ مکمل ہو سکتی ہے. آرٹیکل 60 کہتا ہے آف دی کانسٹیٹیوشن وین دی سینٹ از ڈیولی کانسٹیٹیوٹیڈ، اس کے بعد الیکشن ہوگا. ڈیولی کانسٹیٹیوٹ تو الیکشن ہوا نہیں ہے، 1/4 تو آپ کا سینٹ ابھی انکمپلیٹ ہے. اور اس کے لیے میں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے کچھ اپنے سینیٹرز کی طرف سے، اور اس پہ نوٹسز ہو گئے ہیں، وہ فکس ہے، ابھی عنقریب وہ لگ جائے گی. تو دیٹ از دی ایکچوئل ریزن کہ ہائی کورٹ نے کل آبزرو کیا ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ الیکشن وائڈ ہیں تو ہم اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از دی ایکچوئل ریزن جس میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے یہ فیصلہ کیا. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک منٹ یار کوسچن کرتے ہیں. آپ نے کم از کم جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 6 مرتبہ سے زائد مرتبہ تک تمام ساتھیوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ٹھیک ہے؟ تو جب اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور ایک ہی پریس کانفرنس میں 6 سے زائد مرتبہ آپ کا مطالبہ ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب آپ کے ریپرزینٹیٹیو، حکومتی ریپرزینٹیٹیو، آپ کے ساتھی پھوٹ جا کے رکھتے تھے ٹاک شوز میں، تو اس وقت جو ہے ذرا سنیے گا، اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کوئی اور مطالبہ دیکھیں اس وقت آپ جانتے ہمارا ہیں، آپ سب جانتے ہیں ٹاک شو میں بوٹ رکھنے والا کون تھا اور ان کی وابستگی کس سے کس کے ساتھ، اور آج بھی انہی کے ساتھ ہے. وہ آج بھی یہ آپ نہ کہیے. دیکھیے کیا بات کرتے ہیں، ووٹ دیا ہے، ووٹ اس کو کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ہم نے جس وقت ووٹ دیا تھا یا ٹکٹ دی تھی اس وقت یہ بوٹوں کا کام نہیں کرتا تھا. جب اس نے بوٹ والے کام شروع کیے، اس کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ آپ کے سامنے ہیں.